السلام علیکم۔ آج ہم خلا کے بارے میں سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ججمنٹ سے پہلے ڈی ایم ایم اے 1939 کی سیکشن 2 کے تحت دائر ہونے والے تنسیخ نکاح کے کیس یا فیملی کورٹ ایکٹ کی سیکشن 10(4) میں دائر ہونے والے خلا کے کیس کو ایک ہی کیٹیگری میں لیا جاتا تھا اور ایک ہی طرح کے پروسیجر سے گزارا جاتا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں بڑا سخت آرڈر پاس کیا ہے۔ 15/2/2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابراہیم خان ورسز سائمہ خان کے کیس میں ایک ججمنٹ پاس کی۔ اس کیس کی مختصر نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ پلینٹیف عورت نے ایک پریئر فائل کی اور کلیئرلی بتایا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھتا ہے اور نان و نفقہ بھی ادا نہیں کرتا، لہٰذا اس کا اپنے خاوند کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے اور وہ تنسیخ نکاح چاہتی ہے۔ لوئر کورٹ نے مہر کے بدلے اسے خلا دلوا دی۔ اپیل میں بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا گیا، لیکن جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں گئی تو سپریم کورٹ نے محمدی قانون کا جواز دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ خلا اور تنسیخ نکاح دو الگ الگ قانون ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس لیٹسٹ ججمنٹ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ کوئی بھی پریئر جو کہ ڈائزولیشن آف میرج کے لیے کروئلٹی کی بنیاد پر فائل کی گئی ہو یا کوئی اور گراؤنڈ جو کہ ڈائزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے انڈر آتی ہو، اس کو کورٹ خود بخود ڈائزولیشن بائی وے آف خلا میں تبدیل نہیں کرے گی، کیونکہ محمدی قانون کے مطابق خلا میں عورت اپنی مرضی سے اس نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور اپنے شوہر پر کوئی الزام نہیں لگاتی۔ اسے حق مہر معاف کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے حق مہر معاف کرنا پڑتا ہے، لیکن جب کوئی پریئر کروئلٹی کی بنیاد پر فائل کی جائے گی تو وہ ڈائزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 کے تحت اس کا فیصلہ ہوگا اور اس میں عورت کا حق مہر متاثر نہیں ہوگا۔ محترمہ عائشہ ملک نے خلا کے فیصلے میں واضح طور پر فرمایا کہ مسلم فیملی لا ایکٹ کے تحت خلا اور ڈائزولیشن آف میرج ایکٹ 1939 کے تحت کروئلٹی کی بنیاد پر تنسیخ نکاح دو الگ الگ قانون ہیں اور ان کے ساتھ الگ قانونی حقوق اور نتائج وابستہ ہے اور عدالت انہیں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتی۔ خلا میں مثالیت کے ناکام ہونے پر کورٹ فوری طور پر خلا کا حکم دے دیتی ہے، جبکہ ڈی ایم ایم اے 1939 کے تحت تنسیخ نکاح کے لیے خاوند کو بھی اتنا ہی موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں اور دونوں پارٹیز کی تمام ایویڈنس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور تمام ثبوت اور گواہان کو مد نظر رکھتے ہوئے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔